بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چھٹا پارہ شروع کریں گے، جس میں سورہ نساء کی آیات ہیں، اس کے بعد سورہ مائدہ بھی اسی میں شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص برائی بآواز بلند بیان کرے سوائے اس آدمی کی جس پر زیادتی ہوئی ہو۔ اللہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی ممانعت کی گئی کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ ایک تو یہ ہے کہ گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اتہام ہے، بہتان ہے، بد دعائیں دینا ہے، بد زبانی ہے، فسق و فجور ہے، اس قسم کے کلمات زبان پر لانا۔ تو لیکن اس سے جو مستثنیٰ کیا گیا کہ وہ شخص جو مظلوم ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرتا رہے، ہائے میرے اوپر ظلم ہو گیا، ہائے میں مر گیا، بلکہ اس کو وہاں پہ بیان کرنے کا حق ہے جہاں پہ اس کا ظلم کی تلافی ہو سکتی ہے، ظلم کا مداوع ہو سکتا ہے، کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ظاہر بیان کرے گا کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو لہذا پھر اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ پھر یہ بات کہہ سکتا ہے جو دوسری جگہ پہ نہیں کہہ سکتا۔ خام خواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر شخص کے سامنے وہ اپنی یہ مظلومیت کو بیان کرتا رہے۔ فرمایا کہ تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ بدلے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں معافی کا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اس کو معاف کر دو تو اچھا ہے، کسی نے برائی کی ہے، گناہ کیا ہے تو معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی آیت میں جو آیت نمبر 150 میں جو فرمایا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ کفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی راستہ اپنانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے لیے راستہ نکال کر اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، تو جیسے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات کعب ابن اشرف اور اس کے ساتھیوں پر نازل ہوئی تھی، یا عمومی طور پر بھی یہود و نصارہ ہی کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا اور یہ کہنا کہ ہم یہ چیز جو ہم مانیں گے اور یہ چیز ہم نہیں مانیں گے، تو یہ بات غلط ہے، یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اسی آیت میں ان دونوں میں ان کے لیے 3 دفعہ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، یہی بتانے کے لیے کہ ان کا یہ جرم کتنا بڑا ہے کہ وہ کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار، ان میں فرق کرنا اور اپنی مرضی کرنا، تو یہ سب وہ کفر کی علامتیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا، ان قریب اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پھر بنی اسرائیل، خاص طور پہ اہل کتاب، ان سے جو مجادلہ ہے، ان سے جو بات چیت ہے، ان کے شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات نازل ہوئی تھی
وہ صحیفوں کی صورت میں یا تختیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، تو لہذا ہمیں بھی دکھاؤ تم قرآن جو ہے وہ اس طرح لکھا ہوا تحریری طور پر نظر آئے ہمیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اور اس سے بڑھ کر سوال کیا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لی، اتنی زبردست کڑک تھی کہ ان سے ناقابل برداشت تھی۔ پھر انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا، ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ عطا کیا۔ تو یہ ان کے جرائم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح وہ کرتے تھے کہ الٹی باتیں، کوئی انہوں نے صحیح بات نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اپنے نبی کو پریشان کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے، کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھاؤ۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا پھر غصہ نازل ہوا ان کے اوپر، اور وہ سخت قسم کی وہ بجلی نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے بھی پھر بھی نہیں مانے، اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ بچڑے کو اپنا پوجا کرنی شروع کر دی، اپنا خدا مان لیا۔ تو ان کے لیے فرمائیں کہ پھر ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے ساتھ جو تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو جب کھڑا کر دیا، ان کے اوپر آ گیا، تو اب وہ مارے ڈر کے سجدے میں گر گئے، اور بار بار دیکھتے تھے کہ گر تو نہیں رہا، کہ ہمارے اوپر آ تو نہیں رہا۔ اسی طرح پھر ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں تھے، سب ڈنڈے کے یار تھے، تو اسی لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا میں مبتلا کر دیا، اور پھر ان سے کہا کہ اب تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز مت کرو، اور ہم نے ان سے بہت سخت عہد لیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی یہاں بھی سرتابی کی، ماننے والے نہیں تھے یہ لوگ۔ تو بیت المقدس میں یا جہاں پہ بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، دونوں باتوں کی مخالفت کی، نہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے اور نہ ہی حتہ کہا، بلکہ الٹے ہو کر، الٹے جو ہیں اپنے پیچھے سے داخل ہو رہے ہیں دروازے میں، تاکہ جھکنا نہ پڑے، اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی، اور پھر حتہ کو بھی ہنتا کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری ان کی وہ باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے پھر ان کو ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا، تو اس دن بھی نہیں مانے، انہوں نے اس کے لیے انتظامات کر لیے کہ جمعے کو وہ اپنے وہ لگا دیے جال، اور اتوار کو اٹھا لیا، کہا ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ تو یہ ہیلا بازی ہے، اور ہیلا بازی اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر میں بدل دیا تھا۔ یہی ہے کہ یہ قوم بھی، جیسے یہ امت بھی اگر اس طرح کے ہیلے کرے گی جیسے یہ کرتی ہے، تو اس کا بھی بہت برا ہی ان کا عذاب آئے گا، اور بہت برا ان کا انجام ہوگا۔ تو جیسے کہ وہی طلاق والے مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مت کرو یہ چیزیں، نہیں جی ہم بھی ہیلا کریں گے، یہاں پر ہیلا کر کے وہ اللہ کے حکم کو وہ حلالے میں بدل دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ حلالہ سینٹر اس طرح کھول دیے جیسے حجامہ سینٹر کھلے ہوئے۔ تو یہ ہے جو یہ ہیلے جو ہیں یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں، یہودیوں کی، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ان لوگوں کا جو انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے مزید جرائم بیان کر دیے ان لوگوں کے، آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک، کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کرام کو قتل کیا، اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں۔ مزید فرمایا اگلی آیت میں، انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ ان کے متعلق سوائے وہم و گمان کی پیروی کے کوئی صحیح علم نہیں رکھتے، انہیں یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔
تو یہاں پر وہ تمام جرائم بتا دیے جس کی وجہ سے ان پر یہ لعنتیں برسی ہیں. تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے تمام عہد اور مواثیق سب توڑ ڈالے، جو بھی عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے، سب کی انہوں نے مخالفت کی. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے بھی براہین تھے، دلائل تھے، معجزات تھے، سب کا انکار کر دیا. تیسری بات کہ انبیاء کرام کو قتل کیا، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. چوتھی بات کہ تکبر، غرور، کہ ہمارے دل تو ہیں وہ تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہم ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، تکبر کی بات ہے. اور پھر پانچویں بات کہ مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی مال، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو ولد الزنا ہے. اور پھر چھٹی بات کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، ہم نے مار دیا انہیں، اور کہا کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، تم کیا کر لو گے ہمارا. ڈھٹائی دیکھیے ان کی کہ کس طرح یہ تمام جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں اور اس پہ اکڑتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ نہیں، وہ نہ قتل کیے گئے ہیں نہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں، ہوا ہی نہیں ایسا. یہ سب تمہاری باتیں ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا، شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر شباہت ڈال دی کسی ایک بندے پر، اور اس کو انہوں نے پکڑ کے، یہ جس نے زیادہ ہی اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، اسی کو ہی عیسیٰ علیہ السلام سمجھے اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا انہوں نے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پر قتل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہی جو قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے ہیں نہ پھانسی میں ڈالے گئے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے پاس ہیں اور پھر وہ قیامت سے پہلے اتریں گے. اور اسی کے بارے میں اگلی آیت میں جو فرما دیا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے. تو اس کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں ہمیں مفسرین کرام کے. ایک تو یہ ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے جب حالت نزع میں ہوگا اس وقت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت یہ ایمان کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ بیکار ہے اس کا ایمان لانا. تو یہ مفہوم لیا گیا ہے بعض مفسرین نے. دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت سے پہلے آسمان سے تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت پھر اس دور کا ہر یہودی اور نصرانی وہ ان کی وفات سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے، اپنی وفات سے نہیں، پہلے قول والوں نے کہا کہ اپنی وفات سے، یہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی پھانسی دی تھی، اور اس وقت پھر اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہوگا، سارے ادیان ختم ہو چکے ہوں گے، اور پھر تمام یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین اسلام کی پیروی کریں گے. تو یہی قول جو ہے اکثر مفسرین نے اس کی ترجیح کی ہے اور اسی کو قبول کیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے پاس انصاف اور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے، حاکماً مقسطاً، عدل کرنے والے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، عیسائیت کا خاتمہ، جزیہ کو ساقط کر دیں گے، یعنی صرف اسلام قبول کیا جائے گا، کوئی نہیں کہے کہ یہودی عیسائی رہوں اور جزیہ لے لو، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. اور مال اس قدر ہو جائے گا، اس قدر اس کی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول نہیں کرے گا، دینے والے دینے کی کوشش کریں گے لیکن، اور اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک اور حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام ادیان کو ختم کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام 40 دن ہیں، مہینے ہیں یا 40 سال، وضاحت نہیں ہے، زندہ رہیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. اور جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے، وہاں پہ اتریں گے، دونوں ہاتھ ان کے فرشتوں کے اوپر ہوں گے اور ان کے سر سے اس طرح پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کہ کوئی نہا کر آتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں اور ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ عیسائیہ ان کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا
اور پھر اسی کو لے کر وہ لے کے چل رہے ہیں، اسی سولی کو، اور اس کو جو ہے اپنا انہوں نے ایک نشان بنایا ہوا ہے۔ تو یہ عقل بھی سوچتی ہے کہ آدمی جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے یا محبت کرنی چاہیے؟ اس کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا، اپنا سمبل بنا لیا، حالانکہ وہ ہے کہ اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھائے گی، اس پہ تو نفرت ہونی چاہیے تھی ان سے، کہ یہ چیز تو اس پہ ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا۔ اب جہاں پہ کسی کی وہ پھانسی دی گئی تھی، اب اس پھانسی کی جگہ کو لوگوں نے نفرت کے طور پہ ختم کر دیا، وہ جیل ہی ختم ہو گئی، وہاں پہ پارک بنا دیا، اس لیے کہ وہ جگہ کو پسند نہیں کیا گیا کہ یہاں تو پھانسی دی گئی تھی ہمارے لیڈر کو۔ تو لہذا پھر اس چیز سے، اس جگہ سے نفرت ہوتی ہے کہ محبت ہوتی ہے؟ تو یہی چیز یہاں پہ ان سے نظر آتی ہے کہ ان کو بڑی محبت ہے کہ فوراً وہ اپنی کراس ہی کریں گے، صلیب ہی بنائیں گے، اور اسی کو اپنے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کے اوپر وہ ذلت اور رسوائی جو یہودیوں نے بتائی، وہی انہوں نے قبول کر لی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح عقیدہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بس یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، تو یہ ان کے جرائم آ رہے ہیں۔ اور سود لیا حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، لوگوں کا مال ناحق کھایا، ہم نے ان سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں سے بھی اس ظلم سے مراد یہ تمام ان کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جو انہوں نے کیے تھے، جس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرما دیا کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو حلال تھیں وہ حرام کر لی، یا حرام تھی اس کو حلال کر لیا، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، سود خور تھے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اسی لیے ان کے لیے پھر یہ اتنا بڑا عذاب علیم آیا۔ لیکن اس میں اچھے لوگ بھی تھے، ان کی بھی تعریف فرما دی گئی کہ ان میں سے جو علم راسخ رکھنے والے ہیں اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، علم حاصل کیا، عبداللہ ابن سلام ہیں، ثعلبہ ابن سعید ہیں، زید ابن سعید ہیں، اسد ابن عبید ہیں، تو یہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو یہودیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا۔ دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں راسخون فی العلم بات کی ہے کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو علم کو پوری طرح جانتا ہو، سمجھتا ہو، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہو، اس کے مطابق لوگوں کو بتا سکتا ہو، وہ ہے راسخ فی العلم، ان سے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آج معاملہ یہ ہے کہ جس کو بھی ذرا سی ایک دو کتابیں پڑھ لیں، اب اس کے بعد جی وہ تو شیخ الاسلام بن کے بیٹھ گئے، کیا ہو میرے پاس جو میں کہوں گا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، علم ہے نہیں تمہارے پاس، اور تم سمجھتے ہو کہ میں علامہ دہر بن چکا ہوں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے کہ علم رسوخ جب تک نہیں ہے اس وقت تک آپ کیسے اس بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے فتوے لیں، آپ سے باتیں پوچھیں؟ تو پہلے علم تو حاصل کریں۔ علم حاصل نہیں کرنا ہے، اب ترجمے موجود ہیں، قرآن کے بھی ہیں، حدیث کے بھی ہیں، سارے ترجمے موجود ہیں، کتابیں لکھی ہیں، پڑھ لو بس، اب فتوے دینے شروع کر دو، مفتی بن بیٹھو۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے جو قرآن نے جس کی نفی کی ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کرام پر اتاری تھی، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام، ان پر ہم نے وحی اتاری تھی، اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ تو یہ انبیاء کرام کا تذکرہ بتا دیا کہ یہ وہ تمام اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر یہ وحی نازل ہوئی، اور اس کے مطابق ہی بھی وہ فیصلے کرتے تھے۔ اور ہم نے ایسے رسول بھیجے تھے جن کے حالات ہم نے اس سے پہلے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات آپ نے کو نہیں بتایا۔ ہم نے کتنے ہی ہیں جن کو اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے موسیٰ سے بھی بول کر بات کی اور ان سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ صرف یہی نبی ہیں جو اس میں قرآن میں ذکر کیے گئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تھے، اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام تھے جو قرآن میں جن کا ذکر نہیں فرمایا گیا، ان کا ذکر نہیں کیا، تو وہ بھی ہیں۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہی
فرض ہے کہ ہم سب کو مانیں کہ سارے جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے. تو یہ ہے ایک تو بشیر نذیر، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اور تیسری بات اتمام حجت، اتمام حجت کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، پیغام بھیج دیا، لوگوں کو بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیسے دے سکتے تھے؟ تو عذاب اور سزا اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے گی. تو اسی لیے صحابہ کرام، رسول کرام کو بھیجا گیا تاکہ وہ اتمام حجت کر دیں، سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے. اس کے مطابق اگر لوگ کریں گے تو کامیاب ہیں، نہیں کریں گے تو پھر وہ برباد ہیں. تو انہی کے بارے میں فرما دیا کہ اب یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتاری ہے. اس نے اپنے علم کے مطابق اسے اتارا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں بذات خود، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کی، فرشتے نازل کیے، رسول نازل کیے، سب اسی بات کے لیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیجتے. رسول بھیجیں گے تو عذاب آئے گا، رسول نہیں. جیسے کہ یونس علیہ السلام کا معاملہ ہوا، وہ چھوڑ کے چلے گئے اور کیا عذاب آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا عذاب کو کہ جب نبی ہی چھوڑ کے چلے گئے، بات ہی پوری نہیں کی تو پھر کیسے عذاب آئے گا. تو عذاب ٹال دیا گیا ان سے. تو یہ ہے اللہ کا قانون، یہی ہے کہ جو قوم بھی جس کے پاس پوری طرح ایک پیغام پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 167 میں، کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں ہوگی، نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تمام یہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راہ سے روکا، تو گمراہ ہیں، اور ان کے لیے پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دے گا، یہ وہیں پر ہی رہے. اس کے بعد پھر مخاطب کیا گیا انسانوں کو اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس پہنچے ہیں، آ گئے ہیں تمہارے پاس یہ اللہ کا پیغام، پس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری اب بھلا ہو. اور کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. تو یہ ایک دھمکی ہے اس بات کی کہ اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس تو پوری زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم ایمان لاؤ. اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا. تو یہی چیز ہے کہ جو ان کو بھی منع کیا، اہل کتاب کو بھی، ہمیں بھی یہی کہا کہ غلو مت کرو. اب ہم ہر طرح سے غلو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غلو کرنا، کہاں سے کہاں پہنچا دینا ان کو، کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہم نے. تو یہ بھی غلو ہے، حد سے بڑھ جانا ہے. تو ہمیں اعتدال کی راہ دی گئی ہے کہ اعتدال کرو، کہ جو بھی ہے ہر ایک کے بارے میں، کہ کسی بھی نہ پیر کو، نہ مرید کو، نہ وزیر کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو حد سے بڑھاؤ، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک بڑھاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو لہذا یہ اہل کتاب کو خاص طور پہ کہ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت آگے بڑھو. وہ یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو اللہ کے ساتھ ملا کے خدا بنا دیا. جو تین کا ان کا تصور ہے کہ تین جو ہے باپ بیٹا اور روح القدس، تینوں میں تین کا ایک اور ایک کا تین، جو انہوں نے اس طرح کا فارمولہ دے دیا جس کے ذریعے سے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے فرمایا گیا کہ تم
اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ مت کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، صرف یہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے، اور اس کا کلمہ، وہی کلمہ کن جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور وہ پھر پیدا ہو گئے، جسے انہوں نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور 3 معبودوں کے قائل مت بنو کہ 3 خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس، 3 کا 1، 1 کا 3۔ اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اللہ بے حیثیت کارساز کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ان کو کہ یہ ہے اصل موقف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے، کہ اللہ کے رسول، اس کا کلمہ، اس کی روح، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور آگے اس کو مزید جو فرما دیا گیا انہی عیسائیوں کے بارے میں کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ انہیں کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں، یہ کبھی نہیں کہا۔ اور نہ مقرب فرشتے، نہ وہ انکار کریں گے، اور جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کر دے گا۔ سب کے سب وہاں حشر کے مقام پر جب جمع ہو جائیں گے تو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا، اللہ انہیں ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور دے گا، اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کیا، تمام انسانیت کو، فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اعلان ہے کہ اس دین کے لیے ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں کی۔ ایک رسول کو بھیج دیا، ایک دلیل بھیج دی، اور یہ قرآن نازل کر دیا، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، انہیں اپنی طرف سے پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ تو یہ ان کا انعام ہوگا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک اور آیت بیان کر دی کلالہ کے بارے میں، اور اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ تو یہاں پر ذکر فرمایا کہ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں 2 ہوں گی تو ان دونوں کو مال کا 2/3 ملے گا۔ اگر کئی بھائی بہن ہوں گے تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ اس کی تفصیل جیسے بھی اب پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے اس معاملے میں اس شخص کے بارے میں جو کہ کلالہ ہے، جس کے نہ اولاد ہے نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں پہلی جو 11 آیات ہیں اس میں تکمیل شریعت کے احکام دے دیے۔ جو شریعت مکمل ہو گئی، جس کا اعلان اسی صورت میں کیا گیا، تو اس کے لیے پھر شروع ہی سے پھر 5 اہم احکام دے دیے جو اسی آیت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اللہ سے کیے ہوئے اپنے اقراروں کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہ پہلا حکم۔ تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال مت بناؤ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو دیکھیے 5 احکام کہ جو بھی عہد ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کا پاس کرنا ہوگا، پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 2، جانوروں کے گوشت حلال ہیں، تمہارے لیے کھا سکتے ہو۔ نمبر 3، کچھ جانور حرام ہوں گے، اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ چوتھی بات کہ محرم کے لیے حدود حرم میں شکار کرنے کی حرمت نہیں کر سکتا، ناجائز، جب تک کہ حالت احرام میں ہے اور حرم کی حدود میں ہے۔ اور اس کے برعکس غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں، حرم سے باہر
اس میں شکار کرنا جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا یہ 5 احکام ایک ہی آیت میں دے کر بتا دیے گئے تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ اگلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کو حلال مت بناؤ۔ تو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو شعائر ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ علامتیں ہیں، جیسے کہ خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، پھر وہ منی اور عرفات، مزدلفہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح پھر یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ چیزیں ہیں، انسان نے نہیں، کسی نے نہیں کی ہیں، تو فرمائے ان کو حلال مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کی مخالفت مت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، تو اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، یا اس نے جو وہ حکم دیے ہیں، جیسے کہ 4 مہینے اشہر الحرم، کہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کہ اس میں تم نے قتال نہیں کرنا، تو اسی لیے اس کو تم حلال نہیں کر سکتے، حرام ہوگا تم پر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے اس جانور کو جسے کعبے کی طرف لے جایا جا رہا، وہ ہدی کہلاتی ہے اس کو، اور نہ ان جانوروں کو جن کی گردن میں پٹے ڈال کر کعبے کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ تو وہ جو نظر کے جانور ہوتے تھے، منت مانتے تھے، ایک تو قربانی کے جانور ہو گئے، ایک یہ جو ہو گئے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیتے تھے یا جوتے باندھ دیتے تھے۔ تو یہ اس کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور خانہ کعبہ کے لیے جا رہا ہے، تو لہذا اگر یہ گم بھی ہو جائے تو کوئی اس کو پکڑے نہ، اس کو کوئی استعمال نہ کرے، چھوڑ دے اس کو۔ تو فرمایا کہ یہ سب وہ شعائر ہیں، یہ نشانیاں ہیں، علامات ہیں، تو اس کو پھر اسی طرح استعمال کرو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تم نے کچھ کیا تو وہ غلط ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اور نہ حلال بناؤ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کو جن کا مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، جو اللہ کے بندے حج کرنے آ رہے ہیں ان کے لیے۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، مطلب یہ نہیں ہے کہ سب احرام کھول کے سارے جو ہیں وہ گنے لے جائیں یا تیر انداز لے جائیں، سارے شکار کرنے نکل جائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر پابندیاں ختم ہو گئیں، جو پابندیاں احرام کی وجہ سے تھیں، کہ شکار نہیں کر سکتے تھے، خوشبو نہیں لگا سکتے تھے، اپنے بال نہیں کاٹ سکتے تھے، یہ سب پابندیاں تھیں۔ اب جب کہ احرام کھول دیا، ختم ہو گیا معاملہ، اب ٹھیک ہے، اب تم جو مرضی چاہو کرو، جو حلال چیزیں ہیں تمہیں کی تھی وہ کر سکتے ہو تم۔ اور کسی قوم کی تم سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اس پر نہ ابھارے تو ان پر زیادتی کرو۔ ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادتیاں کی تھیں، لیکن اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ وہ کام مت کرو، بدلے مت لینا۔ خود آپ نے معاف کر دیا ان کو، تو پھر اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب مسلمان جا کے ان کو ماریں، ان کافروں کو قتل کریں، نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ زیادتی مت کرو، اس کے بجائے یہ ہے کہ جو نیکی اور تقویٰ کے کام ہیں اس میں آپس میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں اس میں تعاون مت کرو، تو چھوڑ دو، کہہ دو کہ میں نہیں کر سکتا۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ظاہر ہے جو مخالفت کرے گا اس کو سزا ملے گی کہ اس نے کیوں اللہ کے احکام کو اس طرح منع کیا۔ اور اسی وجہ سے، انہی آیات کی وجہ سے، اور سورہ توبہ کی جو آیات ہیں اس کی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر یہ حکم دیا تھا کہ وہ جا کے اعلان کریں گے اور بتا دیں گے کہ آج کے بعد اب کوئی مشرک یہاں پر حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔ اب اس پہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب یہ اسلامک مملکت بن چکی ہے، یہاں پہ سب کچھ ان کا مشرکین کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ تو لہذا پھر یہ چیز اعلان کر دی گئی، بتا دی گئی، اور پھر اگلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی قیادت میں پھر حج کیا لوگوں نے، صحابہ اکرام نے 1 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام نے، تو اس وقت مشرکین کا دروازہ بند ہو چکا تھا، ان کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ آیت آتی ہیں جس کے بارے میں پچھلے کہا گیا کہ وہ جو حرام ہے تمہارے اوپر وہ تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے،
4 تو یہ واضح ہیں بنیادی طور پر۔ اس کے علاوہ جو ویسے مر جائیں مردار میں ہی، جس کا گلا گھٹ گیا ہو، جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو، جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، ان میں سے سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو، وہ تو حلال ہے۔ اور وہ جانور جو بھی تم پر حرام کر دیا گیا، جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، تو یہاں پر دیکھ لیجیے کہ یہ تمام محرمات بتا دیے گئے۔ اب المیتہ میں جو مردار ہے، جو بغیر ذبح کیے بغیر شکار کے مر گیا ہو، تو دم سے مراد وہی خون ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تیزی سے اس کے جسم سے خارج ہوتا ہے، اسے دم مسفوحہ کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون، تو وہ حرام ہے۔ تیسری چیز خنزیر، پالتو ہو جنگلی ہو جو بھی ہے، اس کو کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو وہ مختلف چیزیں بیان کی گئیں جو مرنے کی مختلف شکلیں ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا منخنقہ، تو وہ ہر وہ جانور ہے جو گلا گھٹ جانے سے مر جائے، گلا گھٹ جائے، چاہے خود سے گھٹ جائے یا کوئی پھندا لگا کے مار دے اس کو، یا کسی وجہ سے بھی، تو گلا گھٹ کے مر گیا، وہ بھی حرام۔ موقوذہ فرمایا گیا وہ ہے کہ کس طرح جیسے کہ جاہلیت میں لکڑی یا ڈنڈے سے مار مار کے اس کو جانور کو ختم کر دیتے تھے، پھر اس کو کھاتے تھے، تو یہ موقوذہ ہے کہ اس طرح جس کو مارا جائے کسی چیز سے بھی۔ اسی لیے جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس کے عیسائی یا یہودی، عیسائی خاص طور پہ، کہ وہ اس جانور کے سر پہ ایک ہتھوڑا مارتے ہیں، کوئی چیز مارتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ بے ہوش ہو جائے، اور پھر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو پہلے ہی مر گیا، اب باقی کیا رہا؟ ظاہر ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اسی لیے جی ہاں وہی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ضرب لگتی ہے نا، اس کی ضرب اس کے ماتھے پہ، اس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا کہ موقوذہ ہے، وہ اسی میں آ گیا۔ والمتردیہ، متردیہ سے مراد وہ ہے کہ وہ جانور کہیں پہاڑ سے نیچے گر پڑا، کنویں میں گر پڑا، کسی بلندی سے نیچے آ کے مر گیا، تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ نطیحہ کا ذکر فرمایا گیا، اور اس سے مراد وہ ہے کہ جانور جو ایک سینگ مار کے ایک دوسرے کو سینگیں مار کے ایک دوسرے کو مار دیں، تو اس جانور کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اس کے وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اسی طرح اگر کوئی درندہ حملہ کر دیتا ہے جانور پر، اس کو کھانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ جائز ہوگا، کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مزید فرمائے کہ وما ذبح حال النصب، کہ انصاب سے مراد یہی ہے کہ اس وقت کی جو ایسی جگہ تھی جہاں بت نصب تھے، یا بتوں کی پوجا کی جگہ تھی، یا ان کی پوجا پاٹ کے جگہ تھے۔ آج کل کہہ لیجئے کہ یہ جو مزار بنے ہوئے ہیں، مزار اور دربار بنے ہوئے سارے، یہ کیا ہیں جی؟ وہاں پہ جا کے ذبح کر رہے ہیں، وہاں جا کے قربان کر رہے ہیں، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہی چیز ہے جیسے کہ یہاں پر کہا گیا۔ اس کے بعد جو فرمایا تستقسموا بالازلام، کہ وہ اس طرح کی وہ فالیں نکالتے تھے کہ وہاں پر تیر رکھے ہوتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے کہ کرو، دوسرے پہ لکھا ہوتا مت کرو، تیسرا خالی ہوتا تھا۔ اب وہ جا کے اس کو ہلاتے تھے اور اپنا تیر نکالتے اس میں سے، تو جو بھی اس میں لکھا ہوتا کہ لکھا ہے کر لو تو وہ کام کر ڈالتے تھے، نہیں لکھا ہے مت کرو تو نہیں کرتے تھے، خالی آ گیا تو دوبارہ کریں گے، پھر جب تک کہ کوئی آرڈر نکلنا ہے۔ تو یہ تھا استقسام بالازلام، اس سے بھی منع فرما دیا۔ اس کے بجائے ہمیں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کر لو، بعد میں دیکھ لو۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی الہام آئے گا، کوئی وحی نازل ہوگی، کوئی خواب نظر آئے گا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وحی نازل فرما دے آپ پر، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہوگا آپ کو ہو سکتا ہے دکھا بھی دے، اس کی مرضی پر ہے، خواب میں دیکھ لیں، لیکن جس پر بھی جو آپ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے، حالات ٹھیک ہیں، دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق دیکھیے، اگر اس کے مطابق ہے تو کر ڈالیں، باقی ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ تو لہذا اس سے بھی منع فرما دیا اور کہہ دیا گیا کہ ذالکم فسق، یہ سب فسق ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، بڑے گناہ کے کام ہیں۔ اور پھر فرمائیں کہ آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب ہماری دال نہیں گلے گی، اب یہاں پہ اسلام آ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آ چکی ہے،
اب یہاں پر کسی کافر کی مشرک کی بات نہیں چلے گی. تو فرمایا کہ پس تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو یہ جو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل. تو دین وہ مکمل ہو گیا تھا جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی شکل جو اس وقت تھی وہی اصل دین ہے. اس کے بعد اگر کسی نے پیوند لگائے ہیں, کسی قسم کے اضافے کیے ہیں, بدعات ہیں, خرافات ہیں, وہ نہیں قبول کی جائیں گی, اس لیے کہ وہ دین تو مکمل ہو چکا. اب اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اس میں کرنے میں کیا حرج ہے, تو اس کا نتیجہ یہی ہے یا اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ دین مکمل ہے, تم یہ کہتے ہو کہ دین نامکمل ہے. میں آیا ہوں پورا کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ تم اذان سے پہلے ضرور تم درود سلام پڑھا کرو. بھئی یہ ہوا ہی نہیں, شریعت میں ہے ہی نہیں, پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو اس بات کو؟ کیسے تم نے اس چیز کو اپنے ساتھ لے لیا؟ کیسے تم نے تیسری عید منا لی؟ تو یہی وہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ نے جو دین اتار دیا تھا اس دن, اس آیت کے موقع پہ, حجۃ الوداع کے موقع پر اور حج کے موقع پر, عرفات کے میدان میں, وہاں پر یہ آیت اتری تھی. اسی لیے یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید منا لیتے, اتنی بڑی یہ ہمارے لیے خوشخبری تھی. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہاں اتری تھی. یہ عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن نازل کی جب کہ تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمان وہاں جمع تھے, اور پھر وہ حجۃ الوداع کا مبارک موقع تھا, عرفات کا میدان تھا, وہاں پہ اتاری اور وہیں پر یہ بات اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیوند لگائے, اس میں کسی قسم کا اضافہ کرے, اس میں کچھ اور اپنی طرف سے شامل کرنے کی کوشش کرے. یہ بات ختم ہو گئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اپنی نعمت مکمل کر دی, پوری کر دی میری نعمت. اسلام جیسا دین مکمل, اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا. اللہ نے تو یہ دین پسند کیا, تو لہذا ہم نے اس پر چلنا ہے. ہم دوسری چیزوں کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں. اور آخر میں رخصت بھی دے دی کہ بس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو, تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ مجبوری کی صورت میں اس کو اضطرار کہا گیا ہے. اضطرار کی کیفیت وہ ہے کہ جب انسان کو موت کا ڈر ہو, مرنے کا ڈر ہو. اگر مل جائے گی چیز, توقع ہے آپ کو, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو کوئی جواز نہیں ہوگا. جواز وہی ہوگا جہاں پہ آپ کو موت کا ڈر ہوگا, تو پھر آپ کو جائز ہوگا کہ آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں, حرام بھی پی سکتے ہیں. یسألونک ماذا احل لهم, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا. یہ ہے قرآن کا اصول. طیبات, پاکیزہ چیزیں ہیں. جو ناپاک چیزیں ہیں, گندی چیزیں ہیں, وہ حلال نہیں ہیں. تو آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا. اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہے اور جو سدھائے ہوئے ہیں, یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہے ہو, بس جو تمہارے لیے وہ پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ شکار کے حلال کرنے والے کے لیے دو شرطیں لازمی ہیں کہ جانور کے ذریعے سے جو بھی شکار کیا جائے, چاہے وہ کتے کی صورت میں ہے, باز کی صورت میں ہے, پرندے کی صورت میں ہے, جو بھی ہے, اس کے لازمی ہے. تو پہلے ہے کہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ ہو, تربیت یافتہ ہو, کہ اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے اس کام کی کہ وہ اپنے لیے شکار نہیں کرتا بلکہ اپنے مالک کے لیے کرتا ہے. تو وہ ہے. دوسری بات کہ یہ کہ جب اس کو سدھائے ہوئے جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے, اس وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے, تاکہ جو بھی شکار کرے اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ جائز ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے اس میں سے کچھ نہ لیا, کہ اس میں اپنے دانت بھی مار لیے کہ میں بھی اس میں سے چکھ لوں, تو وہ نہیں, وہ پھر جائز نہیں ہوگا, وہ حرام ہو جائے گا. تو لہذا یہ تین باتیں جو ہمیں مل گئیں اس کے ذریعے سے. اسی طرح دوسری حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس میں کوئی اور کتا شامل ہو جائے تو جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو ٹرینڈ نہیں ہے, سدھایا ہوا نہیں ہے, تو لہذا اس کا شکار ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ وہ شکار آپ نے کیا, آپ نے اس کو گن سے مارا, وہ
پرندہ تھا یا کوئی چیز تھی وہ جا کے پانی میں گر گئی، اب آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ اب آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے اس گولی سے مرا ہے یا پانی میں گر کر مرا ہے، تو لہذا وہ جائز نہیں ہوگا کھانا اس کا. تو لہذا ہمیں احتیاط سے کہا گیا ہے کہ یہ تم کر لو اس طرح. اور یہ ہے کہ باقی چیزیں وہ بھی ہیں کہ جہاں پر کسی چیز سے مارنے کے بجائے کوئی ایسی ذرا یعنی چوڑی چیز ہے اس سے مارا گیا ہے یا اس سے وہ پٹک کر گرا ہے، تو اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ بڑے جانور ہیں یا جو جانور یہ جو حلال جانور ہیں یہ بعض دفعہ بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اسی اصل کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے. تو اسی لیے پھر اس طرح کا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ ان کو پھر اسی طرح تیر سے مار کے کسی چیز سے مار کے گرا دو اور اس کو ذبح کر کے کھا لو. یہی ہے اس میں، یا اس کو اگر وہ اسی سے ذریعے تو یہی کافی ہے. پھر اگر وہ اس کے ذریعے سے ہی وہ گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ جائز ہوگا، اس کو کھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کر دیا گیا. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو اہل کتاب کا بھی ذبیحہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا، اور اس سے معلوم یہی ہے کہ وہ اہل کتاب جو کہ باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اور وہ اگر بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں تو پھر ہم کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی غیر اللہ کا نام لے، مسیح علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا، تو نہیں کھا سکتے. شرط یہی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اگر وہ کرتے ہیں، جیسے یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں. تو جہاں پہ ہمیں حلال نہیں ملتا، یورپ میں، امریکہ میں، تو وہاں ہم ان یہودیوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے یا اللہ کے نام سے انہوں نے ذبح کیا ہے. تب بھی اس میں شک تو پیدا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جی، تو وہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے. تو اس کو احتیاط اسی میں ہے. دوسری چیز جو جائز قرار دی گئی وہ ہے مومن پاک دامن عورتیں، اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بشرطے کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو، اعلانیہ بدکاری یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو. تو ان کی جو محسنات ہیں، ایک تو محسنات وہ ہیں پاک دامن مسلمان عورتیں، یہ ہیں محسنات جو فرمائی گئی ہیں. دوسری وہ محسنات ہیں پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں، وہ ہیں، ان کو بھی محسنات کی شرط دی گئی ہے. ہر اہل کتاب کی ہر عورت نہیں ہے کہ گری پڑی جہاں سے بھی مل گئی آپ نے لے لی، نہیں. جو محسنات ہیں، پاک دامن ہیں، عفیفات ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہیں. ان کے لیے جائز قرار دیا کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو اس میں ایک پہلو نکل سکتا ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ جب مسلمان ایک سپر پاور تھے، مسلمانوں کا دبدبا تھا، طاقت تھی، اور پھر خود بخود جو مغلوب قومیں ہیں وہ غالب کے طرف جاتی ہیں، اس کے رجوع کرتی ہیں، تو وہ خود چاہتی تھی کہ مسلمان ہم سے شادی کریں، تو اس کے لیے بتا دیا گیا. لیکن اب جب کہ وہ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں، تو پھر وہ بات تو رہے گی نہیں نا. پھر تو وہ اپنا دین ساتھ لے کر آئے گی. بہت کم ہوں گی جو واقعی یہ چاہیں گی کہ مسلمان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ اپنے دین کو، عیسائیت کو یا یہودیت کو مسلمان پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گی اپنے بچوں پر. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو لہذا یہاں پہ صاف فرما دیا گیا کہ تم نے اگر کرنا ہے تو پھر شادی کرو، جو صحیح طریقہ ہے اس کے ذریعے سے مہر ادا کرو، اور کسی قسم کی بدکاری کی شکل نہ ہو، کوئی دوستی یاری کی باتیں نہ ہوں، بلکہ صحیح معنی میں جو معاملہ ہے وہ کیا جائے. اور جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. مزید احکام دیے اس میں وضو کے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو لو. تو یہ وضو کے بارے میں بتا دیا گیا. تو چہرہ، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ اگر نہیں کرتا کوئی شخص تو اس کا وضو نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ارکان ہیں اس کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو لہذا اس کا ذکر فرما دیا. دوسری چیز یہ فرمائی ناپاک ہو تو پاکیزگی حاصل کرو، جنابت کی حالت ہے تو غسل کرو اور پاک ہو جاؤ. فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے
یا تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی کا حکم آ چکا ہے تیمم کا، کہ دونوں صورتوں میں چاہے وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا یا غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہاں پہ بھی بتا دیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے مسح کر، یہ ایک طریقہ ہے، ایک دفعہ بس۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہی دیکھ لیجئے کتنی آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو، نماز میں سفر میں ہو قصر کر لو، جمع کر لو، تو اس کی سفر میں آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کتنی فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو، کہ اب آپ سفر میں ہیں، مصروفیات ہیں آپ کی، آپ نے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی تو آپ کتنی آسانی ہو گئی۔ اب بعد میں اب عصر کے وقت آیا تو اس وقت آپ کسی اور کام میں ہیں تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں ظہر کے ساتھ پڑھ چکا ہوں، یا آ کر آپ ظہر کے عصر کے ساتھ ملا لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظہر کے وقت آپ نہیں کر پا رہے تو عصر کے ساتھ ملا لیں۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانیاں ہیں، یہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں دی گئی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادات میں کوئی ہمیں مشکل نہیں آتی، پریشانی نہیں آتی۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں جو نعمت دی اسے یاد کرو، اس عہد و پیمان کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ اللہ ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے ان مومنوں کو کہ تم جب تک کہ اطاعت کا جذبہ نہ ہو، کہ سم و طاعت، تو بات بنے گی، کہ سم و طاعت نہیں ہے تو پھر وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے سمعنا و عصینا کہا تھا۔ تو لہذا ہمیشہ یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے، مانیں گے۔ اور پھر ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو، کہ میرا دشمن ہے، مخالف ہے، میں کیوں اس کو عدل کروں، انصاف کروں۔ تو یہی غلط بات ہے کہ اس سے تمہاری دشمنی ہی کیوں نہ ہو لیکن تم نے انصاف کرنا، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ڈر سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں بہترین اجر ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں سخت سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوبارہ مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح کے معاملات ہوئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کہیں سفر میں ہی سب لوگ اپنے اپنے کہیں سائے میں لیٹ گئے، سخت گرمی تھی، کسی کو جہاں موقع ملا، کسی جھاڑی کے نیچے، کسی درخت کے نیچے، کہیں کسی چٹان کے سائے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک جگہ منتخب کی اور کہا آپ یہاں پہ آرام فرمائیے۔ تو آپ وہاں پہ آرام فرما تھے، تو ایک وہ بدو آیا اور اس نے آ کر فوراً آپ کی تلوار لی، اٹھا کے لا کے بتایا کہ بتاؤ تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو یہی ہے کہ آخر وہ پھر اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے وہ رکھ دی، اور پھر صحابہ کرام کو آواز دی، وہ آئے تو آپ نے بتایا ان کو، لیکن کوئی سزا نہیں دی۔ تو یہی مراد یہی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ کہیں ان پہ حملہ ہو گیا یا کہیں اس کے اوپر اس طرح کی بات آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو وہی بات یہاں پہ فرمائی فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور پھر بنی اسرائیل کی بات یہاں سے کی، یہاں تک تو وہ باتیں ہو گئیں، اب یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمائیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں۔
اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پس تم میں سے جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی بتایا ان لوگوں کو کہ یہ دیکھو میرا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں 12 قبیلوں میں سے 12 تمہیں چن لیے ہیں سردار، 12 چشمے تمہارے لیے کر دیے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فساد نہیں کرنا تم نے۔ لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر جب انہوں نے بدعہدی کی تو ہم نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف پیدا کرنے لگے، اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے۔ ان میں سے چند کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ہی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہے گی، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بے شک اللہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ اصل تو بتا دیے کہ یہودیوں کا خبث باطن کیا ہے، کہ ان کے دلوں میں یہ نفرت بھری پڑی ہے۔ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے، کنعانیوں سے جنگ کر کے بیت المقدس سے ان کو نکالیں گے، لیکن انہیں کوئی عہد پورا نہیں کیا، کسی عہد کا پاس نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، پتھر بنا دیا، اور پھر انہوں نے اس کے نتیجے میں اللہ کے کلام میں تحریف کی، کلام ہی کو بدل ڈالا۔ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلالت تھی، وہاں کچھ سے کچھ بنا دیا۔ تو یہی ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی کام کو صحیح طور پہ نہیں کیا۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہو گیا۔ اب نصارہ کا معاملہ بتا دیا، وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے ان سے۔ فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جن لوگوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، تو جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، سب بھلا دیا، اور ہم نے ان کے درمیان تا قیامت بغض و عداوت پیدا کر دی، اور ان قریب اللہ انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا۔ تو لہذا پھر یہ بھی اپنے اندر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، آپس میں نفرتیں موجود ہیں ان کی، بظاہر یہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں، لیکن نفرت اسی طرح موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، جو تمہارے سامنے تمہاری کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ تو جب یہ کتاب آ چکی، یہ سب کچھ آ چکا، پھر بھی تم نہیں مانتے، اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہود و نصارہ کو بار بار یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اللہ کا نور آ چکا ہے یہ اس کتاب کی صورت میں، تو اس کو پڑھو، اس کے ذریعے سے تم صحیح راستہ دیکھ لو۔ پھر عیسائیوں کی بات ہی ہو رہی ہے، ان کے غلو اور ان کی زیادتیوں کی بات۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے بے شک کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی جانب سے پھر کس کو کچھ بھی اختیار حاصل ہے؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور اس کے تمام اہل زمانے اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آڑے آ جائے، روک کے دیکھ لے، اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلی بات ان کی یہ کہ مسیح علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ خود اللہ ہیں، ان کو بتا دیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اللہ ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے ان کو، ان کی ماں کو اور اہل زمین سب کو مارنا چاہے تو کون روک سکتا ہے کسی میں اتنی جان کہ روک سکے؟ تو یہ تم نے کیا کہہ دیا مسیح علیہ السلام کو، ان کو خدا بنا دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو فرمایا کہ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے لاڈلے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہاری پٹائی کیوں ہوتی ہے؟ ہر دفعہ تمہیں مار کھانی پڑتی ہے، کیوں؟ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ تم اتنے لاڈلے چہیتے نہیں ہو، جیسے دوسری قومیں ہیں اس طرح تم بھی ہو۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ نہیں ہمیں تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہمیں تو آپ کچھ کہے گی نہیں، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آسمان اور زمین ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ایک مدت تک سلسلہ انبیاء کے انقطاع کے بعد ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے جو ہمارے احکام تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔
بس تمہارے لیے ایک پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پہ بتا دیا ان کو اہل کتاب پر یہ اتمام حجت قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کے سلسلے کے منقطع ہونے کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس انقطاع کے بعد یہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں, تو لہذا پھر اب تم یہ اپنی تمام یہ چیزیں اعتراضات اپنے شبہات سب بند کرو اور ان پر ایمان لاؤ. اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تمہیں وہ سزا بھی دے سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک مثال ایک واقعہ بھی بیان کر دیا. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ کیا احسان کیا اللہ نے تم پر. اس نے تم میں انبیاء کرام پیدا کیے. تو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام اسی طرح تھے جیسے اس امت میں علماء کرام ہیں, اس طرح انبیاء کرام ہوا کرتے تھے. تو یہ اور بڑے بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور دوسرے. تو انبیاء کرام کا ایک سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل میں صرف بنی اسرائیل میں تھا. اور تمہیں بادشاہت دی, بادشاہ بنایا, اقتدار, حکومت, کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے تمہیں. اور تمہیں وہ دیا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یہ سب چیزیں, یہ خصوصیات جو صرف تمہیں ہیں, تمہیں ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی. تو فرمائیں کہ اے میری قوم تو تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. مقدس سرزمین ہے یہ شام کی, تو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور تم لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگو ورنہ خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے. تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو ایک بہت بڑی طاقتور قوم ہے, بہت بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں, جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے, بالکل ہرگز نہیں جائیں گے. اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ٹھیک ہے پھر چلے جائیں گے. یہ ان کی بزدلی دیکھیے, جب وہ نکل گئے تو پھر کیا رہ گیا. اب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ نکلیں پھر ہم جائیں گے. تو اللہ سے ڈرنے والے دو آدمی نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا کہ تم لوگ ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل تو ہو جاؤ. جب دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ان سے کہا گیا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں, لیکن ان کی ذہنی شکست اور بزدلی کہ اس میں عمالقہ ہیں. املاک یا عمالقہ کہاں بھی جو تھا وہ لوگ بہت بہادر, بہت لمبے چوڑے وہ لوگ تھے. اب ان لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ نہیں جب تک کہ وہ نکلیں گے نہیں ہم نہیں جائیں گے. صرف دو ہی تھے, حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یوحنا کا نام آتا ہے. ان دونوں نے کہا کہ نہیں چلو تو صحیح, دیکھو وہاں چلو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. لیکن یہ نہیں مانے. ان لوگوں نے کہا موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے, جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. کتنے ڈھیٹ اور کتنے بزدل لوگ ہیں کہ نہیں مانے, صاف کہہ دیا جاؤ تم چلے جاؤ, تمہارا رب چلے جاؤ, لڑو تم دونوں جا کے, ہم کیا کریں گے, ہم تو نہیں جائیں گے. تو اسی لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا رب سے کہ اے میرے رب مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں, میں کیا کروں. یعنی ایک طرح سے انتہائی مایوسی کی سی بات تھی کہ اب میں کیا کروں, یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. میرا اختیار تو اپنے اوپر چلتا ہے, اپنے بھائی پر ہارون پر, بس اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں. تو بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ اب نہیں میں چل سکتا ان کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی, وہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے, بس آپ ان نافرمانوں پر افسوس مت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب آپ نے جو کہا ہے کہ اب یہ 40 سال تک سرزمین مقدس میں داخل نہیں ہو سکیں, اب اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے, یہیں پہ یہ مر جائیں گے, یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ سب ان کی خباثتوں کی وجہ سے جب انہوں نے کیا, تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے اسی صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا. فرمایا اور آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے. جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لیا گیا, ایک کا نذرانہ قبول ہو گیا, اور دوسری کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا. تو اس نے پہلے نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, مار دوں گا.
تو پہلے نے کہا کہ اللہ صرف صاحب تقوی لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ ہے اللہ کے ہاں قانون کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے قبول کی جاتی ہیں، وہ ہیں جو کہ اس قابل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرا قبول کر لیا، اب تیرا نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سارے جہان کا پالن ہار ہے. تو اس نے صاحب کہہ دیا اس پہلے بھائی نے کہ نہیں، میں نہیں کروں گا، تم نے اگر مارنا ہے تو ٹھیک ہے کر لو، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یہ تھا کہ جس میں ایک مروت تھی، محبت تھی، اپنے بھائی کا احساس تھا، لیکن اس میں نہیں تھا، دوسرے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر جائے، پھر تم جہنمی میں سے ہو جاؤ، اور ظالم کو ایسے ہی بدلہ ملتا ہے. اور پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا. تو دوسرے نے پھر پہلے بھائی کو قتل کر ڈالا. چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا، اور اب بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب کیا کروں میں؟ تو یہ زمین پہ پہلا قتل تھا، پہلا خون بہا تھا زمین پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ زمین پر جب بھی کوئی خون بہتا ہے تو اس کا گناہ وہ پہلے خون والے پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس پہ ملوث، اس کو بھی حصہ ملتا ہے. اس لیے اس نے شروع کیا تھا، اس نے اپنے بھائی کا خون بہایا تھا. اور اب کیا کروں پھر میں کہ اب بھائی کو قتل تو کر دیا، اب اس کو کیا کروں، کہاں لے جاؤں؟ اس کی لاش کو اٹھائے پھر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے انتظام کر دیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. یہ ہے قدرتی طریقہ کہ زمین میں دفن کرو، جلانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین میں دفن کرنا یہ ہے قدرت، فطرت. اس نے کہا ہائے افسوس، کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کوے کی ہی مانند ہوتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. پھر وہ افسوس کرنے لگا. اب کیا فائدہ افسوس کرنے کا، بھائی کو تو مار دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے اس کو دفن کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا قانون بتا دیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا تھا. یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ گیا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے، کوئی مقتول کی وجہ نہیں، بدلے میں نہیں، یا زمین میں فساد پھیلانے کے، تو اس نے بغیر اس کے قتل کر ڈالا ہے، تو اس کا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا. اس کو دیکھ لیجیے آپ کہ اسی قتل و غارت میں کس طرح لوگ مارے جاتے ہیں. بالکل معصوم لوگ مارے جاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے کہ اب وہ قتل کی وہ کیفیت ہی نہیں رہی، اس کی جو شناعت تھی یا اس کی سختی تھی یا اس کے بارے میں اہمیت تھی، سب ختم ہو گئی. اب انسان کو اس طرح مار دیا جاتا ہے جیسے آپ کو مچھر مکھی مارتے ہیں، اس طرح مار دیا جاتا ہے. تو اسی طرح پھر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اور جو اس کو بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا. ہمارے بہت سے انبیاء رسول بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہے. اور جو لوگ، یہ ایک اور حکم دے دیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ایک، یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، دو، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، تین، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. 4 سزائیں بتا دی ایسے لوگوں کے لیے. یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا. تو یہ وہ لوگ جو کہ قتل و غارت، اس کو محاربہ کہا جاتا ہے، ڈاکہ زنی، جو کہ علی الاعلان لوگوں کو لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کو ان کے جرائم کے مطابق یہ سزائیں دی جائیں گی. قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، انہوں نے اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، سولی پہ چڑھایا جائے گا. قتل نہیں کیا، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. اس سے بھی کم ہے تو جلا وطن کر دیا جائے گا، یا آج کل کے دور میں جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ سب تمام چیزیں بتا دی گئیں. اور اس کے بارے میں وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ آئے اس طرح مدینے، وہاں پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، وہ وہاں پہ بیمار پڑ گئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ بیت المال کے یا صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کا اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور پیشاب پئیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو وہ چلے گئے وہاں پر انہیں دودھ بھی پینے لگے اور پیشاب بھی پیا، ٹھیک ہو گئے، صحت مند ہو گئے. اس کا انہوں نے کیا بدلہ دیا کہ بیچارے جو وہاں پر اس کے نگراں تھے صحابی، ان کو مار دیا اور جتنی اونٹیاں تھی لے کے بھاگ کھڑے. تو جب مدینے خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، پکڑو لاؤ ان کو. تو وہ لائے گئے. تو اب یہ تھا ان کے جرائم تھے، اسی لیے پہ نبی کریم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور ان کو زخموں کے بغیر اسی طرح چھوڑ دیا گیا. سسکتے سسکتے وہ مر گئے. تو جو انہوں نے اس بیچارے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، اس بیت المال کے جو انچارج تھا اس کے ساتھ کیا، وہی ان کے ساتھ کیا گیا اور انہیں پھر اس طرح یہ ڈاکہ ڈالا. اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کاٹ بھی دیے گئے اور یہ ان کے ساتھ سزا دی گئی. تو یہ ہے ایسے لوگوں کی سزائیں. اس سے امن قائم ہوتا ہے، اس سے امن آتا ہے یہ اگر اس قسم کی سزائیں ہوں گی. ورنہ جیسے ہمارے ہاں ہیں سزائیں دی جاتی ہیں، یہ تو ایک مذاق ہے. تو کبھی یہ امن نہیں ہو سکتا، امن ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. کتنے ہی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے آپ، کیا ہوگا؟ وہ تو اور وہاں سے ٹرینڈ ہو کر نکلتے ہیں، تربیت یافتہ ہو کر نکلتے ہیں کہ اب ڈاکہ پہلے ہم نے غلطی کی تھی، اب کریں گے تو اب غلطی نہیں ہوگی. سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں. تو یہ ہم نے تو ان کو پال رہے ہیں ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کو. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس وقت تک اس تک وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل کرو. تو یہاں پہ بھی فرمائیں کہ اللہ سے ڈرو اور اس سے وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کا قرب تلاش کرو. اب وہ کس طرح ہے؟ تو اس میں جیسے کہ محدثین نے، فقہاء نے بیان کیا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں جو طریقہ ہے اس توسل کا، اس وسیلے کا، کہ وہ ہے کہ ہم اس کے ناموں کے ذریعے سے توسل کریں، اس کے نام پیش کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے نیک لوگوں سے، جی ہاں، نیک لوگوں کے ذریعے سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے صحابہ کرام، آپ سے کہتے آپ دعا کر دیجیے ہمارے لیے. حضرت عمر کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، حضرت عباس سے کہا آپ دعا کر دیجیے ہمارے لیے، دعا کر دی انہوں نے. تو یہ ہے کوئی نیک ہو، زندہ، مردہ نہیں، زندہ آدمی ہو اور واقعی وہ نیک آدمی ہو، تو اس سے کہا جاؤ کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اور تیسری چیز وہ ہے اعمال، اپنے اعمال کو پیش کیا جائے، جیسے کہ وہ غار والی حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مسئلہ کو حل کر دیا، ان کی مشکل آسان ہو گئی. تو یہ ہے اس وسیلے کو اخذ کرنے کا طریقہ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں، سب کچھ اور اتنی اور ہوں ڈبل، تاکہ انہیں دے کر اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیں، تو بھی قبول نہیں کی جائے گی. ساری دنیا کی دولت لے لیں اور اس کو دگنا کر لیں اور پھر کہیں کہ میری جان چھوڑ دو، نہیں چھوٹے گی. انہیں دردناک عذاب دیا جائے. وہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی نکل نہیں پائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. انہیں دائمی طور پر عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد چوری کا حکم، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ ڈاکے کا حکم، ڈاکہ اور فساد فی الارض، اس قسم کی جو حرکات کرتے ہیں ان کا معاملہ. اور یہ ہے چور مرد اور چور عورت، اس کے بارے میں فرما دیا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے کیے کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو. پھر ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں پر بھی وہ احکام بتا دیا احادیث میں کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ صحیح احادیث میں کہ چوری کا مال 1/4 دینار یا 3 درہم، اس کے نصاب کے برابر اگر کوئی چیز ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے. بعض فقہاء نے 10 درہم لکھا ہے، تو ٹھیک ہے 10 درہم لے لیں، آپ کریں تو صحیح، ہاتھ تو کاٹیں چور کا. تو دینار جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے جو اصل جو اس کی ہے وہ مالیت، وہ 25 گرام ہوتی ہے، 25.4، یہ ہے دینار گرام میں، سونے کی چیز ہے. اب اس کی جو ربع ہے، چوتھائی، وہ 6.35 ہوگی.
گرام سونا. اب اس کی قیمت لگا لیجیے. 6.35 گرام سونے کی قیمت کیا ہے آج؟ یہ ہے اس کا چوری کے یا اس کا نصاب کہ اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. درہم کا جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے تو 975.2 یہ ہے یہ چاندی کا درہم اس کی مقدار. اس کا جو آئے گا وہ آئے گا 2.925 یہ اس کا چوتھائی ہے. اس نے گرام کے برابر اگر کوئی چوری ہے تو پھر وہ ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس طرح وہ نصاب بتا دیا گیا. اس نصاب کے برابر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور بھی شرائط ہیں کہ اس کو اس کی جگہ سے لیا جائے جو اس کی محفوظ جگہ ہے جو اس کے لیے مقرر ہے. وہاں سے اگر کسی نے نکالی ہے تو چوری ہے. اگر کہیں پڑی ہوئی ہے چیز یہاں پر اٹھا لی کسی نے تو یہ چوری نہیں ہے. یعنی اگر چوری ہو بھی تو ہاتھ نہیں کٹے گا اس کے اوپر. اور بھی اس کی تفصیلات دی ہیں فقہائے کرام نے. تو اسی لیے پھر یہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق ہم کریں گے تو ہر شخص جو ہے وہ پھر سوچے گا. چوری کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میں اپنے ہاتھ کو بچا لوں ورنہ یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح پھر جس نے اپنے اوپر اس ظلم کے بعد توبہ کر لی اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا. بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے گا جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ اے رسول جو لوگ کفر کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو غمگین نہ بنا دیں. آپ کیوں ان پر افسوس کرتے ہیں؟ کیوں دکھ محسوس کرتے ہیں؟ چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور چاہے یہودیوں میں سے ہوں. یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. سماعون لقوم آخرین یہی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں لوگوں کے لیے کان لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کی باتیں سنتے ہیں. اور دوسری بات یحرفون الکلم عن مواضعہ کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں. تحریف کہتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر یہ نہ دیا جائے تو پھر نہیں، بچ جاؤ. جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے آپ اللہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کو اللہ پاک کرنا نہیں چاہتا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں یہودیوں کا معاملہ کہ ان کا معاملہ بھی یہی تھا جیسے کہ ہم نے وہی ایک یہودی مرد اور عورت کی بدکاری کے سلسلے میں پڑھا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے. آپ نے کہا رجم کرو. کہ نہیں رجم نہیں کرتے ہم تو یہ ہے کہ چہرے سے آ کر کے الٹا کر کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں پھر وہ گھما دیتے ہیں بس ختم. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ یہ لوگ اس طرح اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، حدود کو بدلتے ہیں اور جو اصل حکم ہے اس کو نہیں مانتے. وہی چیز فرمائی کہ اگر یہ کریں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تمہیں یہ حکم نہ دیں تو ہٹ جاؤ، پھر نہ جاؤ ان کے پاس. سماعون للکذب اکالون للسحت یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں، لگے رہتے ہیں اسی میں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے. اور دوسری بات حرام خور ہیں. اکالون للسحت بڑے حرام کھانے والے ہیں. بس اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے منہ پھیر لیجیے. نہیں مانتے جاؤ. اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیا کر لیں گے آپ کا وہ؟ اور اگر آپ فیصلہ کیجئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ آپ کو حکم دیا گیا. اگر وہ انصاف مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ختم. اور یہ لوگ کس طرح آپ کو حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر بھی اس کے منہ پھیرتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے کہ نہیں ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے. تو اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنے والے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر تورات کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اس کے مطابق وہ انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے. یہ اللہ کے نیک بندے جو اس وقت تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس کتاب کی حفاظت بھی کرو اور اس کے مطابق فیصلے کرو.
اور وہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونے کے گواہ تھے. بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیزیں مت خریدو، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ کافر ہیں. تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اور ہم نے تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے. زخم بھی، جتنا زخم ہوگا، جتنی چوٹ ہوگی، اتنی ہی چوٹ اس کو لگائی جائے گی، اس کی سزا اس کو دی جائے گی. اور جو شخص معاف کر دے گا وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یعنی عفو درگزر کا لازمی ذکر آئے گا کہ اگر معاف کر دو بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن بدلہ لینا ہے تو لے لو بدلہ، یہ بھی جائز ہے. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں. پہلے کافر کہا، پھر ظالم کہا، پھر فاسق کہا، یہی بتانے کے لیے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ تم یہ کھلواڑ مت کرو، مت کھیلو اس طرح. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرتے تھے جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس تورات کی تصدیق کرتی تھی جو ان سے پہلے آ چکی تھی. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت اور نصیحت تھی. اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اسی کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے. اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ فاسق ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تورات ہے تمہارے پاس، اس کے مطابق کرو. یہ عیسائیوں سے کہا تمہارے پاس انجیل ہے اس کے مطابق کرو، نہیں کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ. اسی لیے پھر مسلمانوں سے بھی کہا کہ یہ کتاب بھی تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ برحق کتاب جو اللہ نے نازل کی، تم اس کے مطابق فیصلے کرو تو کامیاب ہو. اسی لیے اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ اور ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی ہے، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس پر غالب و شاہد ہے. بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ برگشتہ ہو جائیں، چھوڑ دیں اس شریعت کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مانیں، آپ برٹش لا کو مانیں یا فرینچ لا کو لے آئیں. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. تو لہذا ان کی خواہشات کی پیروی کرنا یا ان کی بات کو ماننا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتے، سب مسلمان ہوتے، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کچھ نہ ہوتا. لیکن یہ زبردستی کا ایمان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے قبول کرو، جو کچھ قبول کرنا ہے مرضی سے قبول کرو. تو لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت نہیں بنائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب مسلمان ہوتے، سب اللہ کی کتاب کو مانتے، سب اللہ کے رسول کو مانتے، کوئی مشکل نہیں تھا اس کو. لیکن جب یہ کہ زبردستی کی بات تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور اس کو ہر ایک کو اپنی سوچ پہ، عقل پہ چھوڑ دیا. تو فرمائیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو جو دین دیا ہے اس کے مطابق تمہیں آزمائے. تو آزمایا اسی وقت جائے گا جس کو تم نے خود قبول کیا ہے، اسی لیے آزمایا جائے گا. بس تم لوگ اس نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی خبر دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، وہاں سب فیصلے ہو جائیں گے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پھر آیت نمبر 49 میں کہہ دیا اور ہم نے آپ پر یہ حکم بھی نازل کیا کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے، چھوڑ دیجئے ان کی تورات اور انجیل. اب قرآن آ چکا ہے، جب قرآن آ گیا اب ان کا کام نہیں چلے گا، اب تورات و انجیل کی بات نہیں چلے گی، اب قرآن کی بات چلے گی. اور فرمائیں کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دیں جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے. اور اگر وہ لوگ اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور بے شک اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہوتے ہیں. کیا لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، پھر واپس جانا چاہتے ہو، لوٹنا چاہتے ہو جاہلیت کی طرف؟ تو فرمائیں کہ یہ کیا ہے. اور ایمان و یقین رکھنے والوں کے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟
اور پھر ایمان والوں کو یہ کہا گیا، یہود و نصارہ کی اور عیسائیوں کی جرائم کے بعد پھر مسلمانوں کو اب ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب تم بھی دیکھو تمہارا معاملہ کیا ہے۔ یہود و نصارہ تو دیکھ لیا، ان کے معاملات دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہیں تمہارے۔ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا بے شک انہی میں سے ہو جائے گا، جاؤ تمہارا تعلق ہی نہیں بھی، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مل جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ یہ منافقین تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فوراً چلیں جی، آئے جی، دیکھیں جی کیا کہہ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے گی، بس توقع ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے فتح یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز بھیج دے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہوں جنہوں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ وہ لوگ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ لوگ منافقین جو بڑی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے دنیا میں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اب پتہ چلا کہ سب جھوٹے تھے، کافر تھے۔ تو ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ ہیں اللہ کے منتخب لوگ، اللہ کے محبوب، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو مومنوں کے لیے جھک جانے والے، ان کے لیے تواضع اختیار کرنے والے، اور کافروں کے لیے سخت انتہائی لوہے کے چنے جس کو وہ چبا نہیں سکتے۔ اب تو الٹ ہو گیا، مومنوں کے لیے ہم سخت ہیں، کافروں کے لیے تو بالکل تیار ہیں، ہاں جی یس سر، جو آپ کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ یہ ہے ان کی صفات کہ یہ ہے وہ لوگ جو مومنوں کے لیے جھک جاتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا اور بڑا علم والا ہے۔ تو انہی کے بارے میں فرمایا بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں جو نمازوں کو ان کو صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے بندے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومن سے دوستی رکھے گا تو بے شک اللہ والے ہی غالب ہوں گے، تو غلبہ مل جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے۔ تو اے ایمان والو، جن اہل کتاب اور کافروں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اس کا تماشا بنایا، انہیں اپنے دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کرتے رہو، ان کو دوست مت بناؤ۔ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ عقل و خرد سے بے بہرا ہیں، تو یہ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں تاکہ تمہیں خراب کریں۔ آپ کی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہمارے اندر کون سا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان سب مانتے ہیں، تم وہ لوگ ہو جو نہیں مانتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کی حیثیت سے ان سے برا کون ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا، جنہوں نے اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، ان کا ٹھکانہ بدترین ہوگا۔ یہ لوگ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ تم دیکھو، تم وہ حرکتیں مت کرنا۔ یہ مسلمانوں کو ہی تنبیہ کی جا رہی، بار بار یہ بتایا جا رہا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرف بن گئے تو تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اور جب وہ لوگ تم مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ اپنے دل میں کفر لے کر آئے تھے اور اسی لیے واپس چلے گئے۔ ان کے رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ ارتکاب گناہ، ظلم و عدوان، حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یقیناً ان کے کرتوت بہت ہی برے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ ان یہودیوں کا۔ ان کے اللہ والے اور ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے جو علماء تھے، ان کے رہبان، ان کے کوہان، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر، یہ روکتے کیوں نہیں ہیں ان کو؟ اسی لیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، یقیناً ان کے کردار بہت برے ہیں، یہ سب شامل ہیں اسی میں۔
اور پھر یہودیوں کی ایک اور بات بھی فرما دی کہ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اعوذ باللہ، انہی کے ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت لوگوں کو سرکشی اور کفر کی طرف بڑھا دیتی ہے، جب مانتے نہیں ہیں تو یہی ہوگا، اور ہم نے روز قیامت تک کے لیے ان میں آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانے لگیں گے تو اللہ اسے بجھا دے گا، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ جنگ کرو، جنگ اسلحے میں وہ سب سے اسلحے کے بیوپاری کون ہیں؟ وہ بنا کے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے مسلمان ہیں، افسوس یہ ہے۔ تو جنگ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسلحہ بکے اور وہ جنگیں ہوں، لوگ مریں تو ان کو خوشی ہو، یہ سارا کام تو انہی کا ہے، جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکانی چاہتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، ان کا کام زمین میں فساد پھیلانا ہی ہے، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کا کام تو یہی ہے کہ صرف کہ جتنا ہو سکے فساد پھیلاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو کیا ہوگا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان کی راہ اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ایمان اور تقوی یہ پکڑ لو، اس پہ آ جاؤ، پھر دیکھو جنت ہی جنت۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا ہو جاتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کچھ نہ دیتے۔ اور ان میں سے ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہے، ان میں سے بہتوں کے کرتوت بہت برے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی، کہ واقعی یہ اللہ کے احکام کو نافذ کر دیتے، اس کی حدود کو نافذ کر دیتے، قرآن میں جو کچھ آیا ہے تو وہ کر دیتے، اور جیسے سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہم زمین و آسمان سے برکتیں ان کے اوپر نچھاور کر دیں، لیکن نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، تو اسی لیے بھگت رہے ہیں ہم۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی ان کے لیے نعمتیں، نیچے سے بھی ان کے لیے نعمتیں، اگر وہ قرآن کو نافذ کریں، قرآن کے احکام کو لے کر چلیں۔ اے رسول، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجئے، آپ کا کام یہی ہے، صرف پہنچانا ہے، بلغ ما انزل الیک، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائی، ان منافقین نے، کافروں نے، مشرکوں نے بہت کچھ کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچی۔ تو اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی بھی دین پر نہیں ہو، جب تم تورات، انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور جو قرآن آپ کے رب کی، تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو وہ ان میں سے بہت کو کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے، بس آپ ان کافروں پر افسوس مت کریں، اس لیے کہ معاملہ ہی ان کا ایسا ہے کہ نہ تورات کو ماننا، نہ انجیل کو ماننا، نہ قرآن کو ماننا، تو پھر افسوس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بے شک اہل ایمان اور یہود اور بے دین اور نصارہ، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم۔ تو یہ ہیں اصل لوگ، اس کے لیے بنیادی شرط ہی بتا دی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح ہے تب تو بچت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی، تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ان کی ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ تو یہی یہودیوں کا معاملہ، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور سمجھ بیٹھے کہ ان کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے،
انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لیکن ان میں سے بہت پھر اندھے اور بہرے ہو گئے. اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے, اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے, میرا باپ نہیں ہے, رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دے دی, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو لہذا تم یہ بات مانو. اور پھر دوسرا ان کا نصارہ کی دوسری بات کا بھی انکار کر دیا. بے شک ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے, 3 معبودوں میں سے ایک ہے, کہ جنہوں نے باپ بیٹا اور روح القدس, یا باپ بیٹا اور ماں تینوں مل کر ایک معبود بنتے ہیں, 3 ایک اور 1 3, ایسا گورکھ دھندا جو آج تک کوئی حل نہ کر سکا. تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد, حالانکہ ایک معبود حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب, بہت برا حشر ہوگا. کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے, اس سے مغفرت نہیں طلب کریں گے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, بڑا مہربان ہے. آئیں تو صحیح, بڑھیں تو صحیح, اس سے معافی تو مانگیں, لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر مسیح ابن مریم کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہیں. مسیح ابن مریم ایک رسول تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے, اور کچھ نہیں. کوئی اللہ کے بیٹے نہیں تھے, کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے, وہ اللہ کے رسول تھے. ان سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے تھے, وہ بھی ایک نبی بن کر آئے. اور ان کی ماں ایک نیک اور پارسا عورت تھی, بہت ہی نیک صالح کامل عورت تھی. دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے. کیوں کہا کھانا کھایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے, انسان تھے, انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا کھائے. تو اللہ تو جو معبود ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, تو وہ خدا نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ تو انسان ہے جو خود کھانا کھاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہم اپنی نشانیاں کس طرح ان کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح گم گشتہ راہ ہوئے جا رہے ہیں, راہ سے دور ہو جا رہے ہیں. آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہ رکھتا ہو؟ اللہ بڑا سننے والا, بڑا جاننے والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ وہ تمہارے لیے نفع نقصان پہنچا سکے؟ یہ تو اللہ کا اختیار ہے, پھر ان کو کیوں مانتے ہو تم؟ اسی نے فرمایا کہ یا اہل القل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو, مت بڑھاؤ حد سے, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سو کو گمراہ کیا ہے اور رائے راست سے بھٹک گئے. تو تم ان کے پیچھے مت چلو. اور بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی, ایسا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا, اور وہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے. وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. یہ بھی ان کا جرم کہ وہ نہی عن المنکر نہیں تھا. امر بالمعروف ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہاں جو فرمایا کہ جس کو روکتے نہیں تھے, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب گناہوں کا ارتکاب کیا تو ان کے علماء نے منع کیا, لیکن وہ نہ مانے, اور وہ علماء ان کی حرکتوں کے باوجود ان کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے رہے, ان کے ساتھ کھانا پینا عیاشی سب کچھ چلتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا, اور پھر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی. یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی حدود سے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے. تو یہ ہوا اس کا اثر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اور غلو کرنے کا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے جس سے روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو. یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے بہت برا تھا. آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بناتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیج دیا وہ بہت برا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے. تو یہ ہے ان کے کرتوتوں کی سزا, جس کی بنا پر وہ یہ سزائیں بھگتیں گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی بتا دیا جو صحیح راستہ ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر اللہ اور اس کے نبی اور جو قرآن ان پر نازل کیا گیا ہے سب پر ان کا ایمان صادق ہوتا تو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. یہ وجہ ہے کہ ان کا ایمان ہی پکا نہیں ہے، سچا ایمان ہی نہیں، جھوٹے ہیں یہ، اسی لیے دوستیاں کر رہے پھر رہے ہیں کافروں سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور اہل شرک کو پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کر دی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ مشرکین، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ہندو ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ سب سے بڑے دشمن. نمبر 2 یہودی، تو کسی مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ تمہارے دشمن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور مسلمانوں کے سب سے قریبی دوست ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں کچھ علماء اور تارک دنیا عبادت گزار ہوتے ہیں اور وہ کبر و غرور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بتا دیا کہ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ اس لیے کہ ان کے اندر حصول علم، زہد فی دنیا کی رغبت پائی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ اس قابل ہیں کہ تمہارے دوست بن سکیں. اگر یہ بھی نہیں ہے پھر کیا پھر برابر ہیں وہ. تو انہی سے کہ اگلی آیت میں بھی فرمایا کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، کہ جب اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو یہ ہے ان کے اندر یہ صفت ہے تو وہ پھر یقیناً ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمارے سے لیے دوست بن سکتے ہیں. اسی لیے جیسے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط دے کر نجاشی کو بھیجا تھا حبشہ میں، اور نجاشی نے وہ خط پڑھ کر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین تھے ان کو طلب کر لیا، اپنے علماء کو بھی بیان کر لیا، بلا لیا کہ تم بھی آ جاؤ. اور پھر حضرت جعفر سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ پیغام بتائیے مجھے. تو حضرت جعفر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سورہ مریم پڑھ کر سنا دی. سورہ مریم پڑھ کے سنائی تو نجاشی اور ان کے تمام ساتھی وہ قرآن پر ایمان لے آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. یہ اللہ کا کلام اثر رکھتا ہے. تو ان کے اوپر بھی اثر ہوا اور انہیں اسلام کو قبول کر لیا، دین کو قبول کر لیا. تو یہی فرمایا گیا کہ ان میں قسیس ہیں، رہبان ہیں، تو یہ علماء ہیں، تارک دنیا عبادت گزار ہیں، اور یہ کہ کبر و غرور نہیں کرتے، تکبر ان میں نہیں ہے. اور اگلی آیت میں جو فرمایا کہ ان کو قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے قریب آ سکتے ہیں. اسی لیے پھر وہ حبشہ کے ان مسلمانوں نے یا ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب نجاشی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ ادا کی اور یہ کہا کہ آج تمہارا بھائی وہ انتقال کر گیا ہے، اور آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. تو یہی دیکھ لیجئے کہ یہ ہے معاملہ کہ ان کا جب سچا اسلام تھا تو کس نے وہ قریب آ چکے تھے. لیکن اگر وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ واقعی وہ چیز موجود ہے جو قرآن نے بتائی ہے. اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی یہودیوں کی طرح ہمارے دشمن ہی ثابت ہوں گے، ہمارے دوست نہیں بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.